قرآن کریم میں مختلف آیات میں اہل ایمان کی بعض مبارک بلند و بالا مقام حاصل کرنے والی نیکیوں کے درجات کا ذکر ہے کہ متقین، مستغفرین، صابرین، شاکرین، یہ لوگ دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتے ہوئے خوف والی زندگی گزارتے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام، پاک صاف دل لے کر آیا اور یہ وہ مومن ہے من خشی الرحمن بالغیب، جو تنہائی میں یا بن دیکھے اللہ سے ڈرتا رہا۔ ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، بالکل آسانی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ سورہ قاف آیت نمبر 33 ہے۔ سورہ رحمان میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرا اس کے لیے جنتیں ہیں، جنتیں ہیں، جنتان، جنتیں ہیں۔ گویا کہ ایک جنت میں بہت ساری جنتیں ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور اللہ کا خوف اس کی زندگی میں شامل رہا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کا خوف۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل قابیل کے قصے میں دیکھیے، اللہ سے ڈرنے والا بھائی اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ اے میرے برادر مکرم، اے میرے بھائی، تو اگر میرے ساتھ زیادتی بھی کرے گا، تو اگر میرے ساتھ ظلم بھی کرے گا، تو میرے ساتھ بدتمیزی بھی کرے گا، میرا حق بھی دبا لے گا، کچھ بھی کرے، لیکن میری حالت یہ ہے کہ انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ رب العالمین، انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ۔ کوئی اگر آپ کے ساتھ زیادتی کرے، زیادتی کا جواب زیادتی سے نہ دیں، معاف کر دیں، اور اگر دل میں خواہش پیدا ہو، کوئی کہے کہ تم بھی بدلہ لو، تم بھی یوں کرو، تم بھی یوں کرو، تو آپ جواب میں کہیں انی اخاف اللہ۔ گناہ کرنے کا ارادہ ہو، خیال پیدا ہو، تو آپ فوراً کہیے انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ۔ یہ جو اللہ کا خوف ہے، امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، تقوی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، والاستعداد لیوم الرحیل۔ الخوف من الجلیل اللہ کی صفت ہے نا، جل جلالہ، اللہ سے ڈرنا یہ پہلی صفت۔ والعمل بالتنزیل، تنزیل من رب العالمین، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ والقناعت بالقلیل، جو کچھ بھی اللہ نے دیا اس پر قناعت کرو، لالچ اور یہ جو طمع اور حرص، اس کو چھوڑ دو، قناعت۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور سفر والے دن کی تیاری کرو، موت کے دن کی تیاری کرو۔ 7 وہ خوش نصیب لوگ، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کا وہ دن جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، اس دن 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں ایک وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ جس نے تنہائی میں اللہ
تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، تنہائی میں اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے خوف سے رو پڑا۔ یہ جو سورہ رحمان کی آیات وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ عجیب آیت ہے۔ اللہ کا خوف اگر، خشیت الہی اگر نصیب ہو جائے تو گویا کہ تقوی کا سب سے اعلیٰ مقام آپ کو مل گیا۔ سورہ قاف کی جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی من خشی الرحمن بالغیب، اس کی تفسیر میں امام الفضیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ بندہ ہے هو الرجل یذکر ذنوبہ فی الخلاء فیستغفر اللہ منها، وہ بندہ مراد ہے جو تنہائی میں اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کرے اور پھر اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا شروع کر دے۔ اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ توبہ اور استغفار کی کثرت دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا خزانہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایسی توبہ اور استغفار جو عملی طور پہ واقعی ایسی توبہ ہو جس توبہ کے بعد ہم گناہوں کے قریب بھی نہ جائیں۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما، آمین 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 آمین۔